اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر قسم ہے زمانے کی ان الانسان لفی خسر بے شک سارے انسان خسارے میں ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وتواصوا بالحق اور دوسروں کو حق بات کی وصیت کرتے رہے وتواصوا بالصبر اور دوسروں کو صبر کی وصیت کرتے رہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس سورت کا نام سورۃ العصر ہے اور یہ عصر کا لفظ اس کی بالکل پہلی آیت میں ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ العصر رکھا گیا۔ اور یہ سورت قرآن کریم کی مختصر صورتوں میں سے ہے۔ سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے، اس کے بعد یہ سورۃ العصر ہے، اور اسی طرح آگے دوسری چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں۔ تو یہ سورۃ العصر قرآن کریم کی مختصر صورت ہے لیکن بڑی جامع صورت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اسی صورت میں غور کریں، تدبر کریں اور فکر کریں، اور غور و فکر اور تدبر کے ساتھ اس صورت کو پڑھ لیں اور اس پر عمل کر لیں، فرمایا دین اور دنیا کی درستگی کے لیے یہ کافی ہے۔ اتنی جامع صورت ہے، اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی ہے، اور زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ نوع انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ البتہ اس نقصان اور خسارے سے جو مستثنا ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو ان چار چیزوں کے پابند ہوں گے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نیک اعمال، نمبر 3 دوسروں کو حق کی تلقین کرنا، اور نمبر 4 صبر کی تلقین کرنا۔ ان چار چیزوں کے جو پابند ہوں گے وہ دنیا اور آخرت کے خسارے سے نکل جائیں گے۔ گویا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دین اور دنیا کے خسارے سے بچنے اور عظیم نفع حاصل کرنے کا یہ قرآنی نسخہ ہے، اور جو ان چار اجزاء سے مرکب ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ کی۔ یہاں پہلی بات یہ کہ زمانے کی قسم کھائی، والعصر۔ ایک تفسیر یہ کی کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ والعصر، عصر کی نماز کی قسم۔ اور عصر کی نماز کی قسم کیوں کھائی گئی؟ کہ اس لیے کھائی گئی کہ اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور اہمیت اس کی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کا سارا اہل اور مال سارے کا سارا ہلاک ہو گیا اور تباہ ہو گیا، عصر کی نماز فوت ہونے پر یہ، تو لہٰذا اس کی اہمیت کے مد نظر رکھتے۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ عصر سے مراد یہاں پر زمانہ ہے، زمانے کی قسم کھائی ہے، مطلق زمانہ، اور وہ زمانہ عصر کہلاتا ہے جو پہلے گزر گیا ہو، اور وہ آدمی کے سامنے ہوتا ہے اور اس کو سب معلوم ہوتا ہے کیا کچھ ہوا، میرے ساتھ کیا بھی تھی۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ اس سے وقت عصر کی قسم کھائی ہے، اور اس وقت کی اہمیت کو مد نظر رکھا۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کا اہتمام کرو، محافظت کرو، وقت کی پابندی کرو، اور خصوصاً صلاۃ وسطیٰ، اور اس سے مراد عصر کی نماز۔ اور اس کی وجہ یہ کہ عصر کے وقت
دن والے فرشتے وہ جا رہے ہوتے ہیں، ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، اور شام والے فرشتے آ جاتے ہیں، اور جو عصر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے تو اس کی ڈبل یہ عبادت لکھ دی جاتی ہے۔ اب یہاں یہ سوال ایک آتا ہے کہ قسم کھائی والعصر، اس کے بعد فرمایا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ قسم کھائی گئی ہے، اور اس کے بعد جو مضمون ذکر کیا ہے اس کا اس قسم سے کیا تعلق ہے، کیا واسطہ ہے، کیا مناسبت کیا ہے اس کی؟ اسے ہماری اصطلاح میں کہا جاتا ہے قسم اور جواب قسم۔ تو قسم اور جواب قسم میں مناسبت کیا ہے؟ زمانے کی قسم کھا کر آگے کہا گیا کہ انسان خسارے میں ہے، مگر وہ جو ان 4 کاموں کو کرے گا وہ خسارے میں نہیں ہے۔ تو یہ اس قسم کا اور جواب قسم کی کیا مناسبت ہے، اس مضمون کے ساتھ زمانے کی کیا مناسبت ہے جس کی قسم کھائی گئی ہے؟ تو اس کا جواب ایک یہ دیا گیا ہے کہ اس کی مناسبت یہ ہے کہ انسان کے تمام حالات ان کا تعلق زمانے کے ساتھ ہے، نشو و نما، اسی طرح انسان کی حرکات، انسان کی سکنات، اس کے اعمال اور اس کے اخلاق سارے زمانے کے اندر ہوتے ہیں، اور جن اعمال کی اس صورت کے اندر ہدایت کی گئی ہے، ایمان، نیک اعمال اور حق کی وصیت کرنا اور صبر کی وصیت کرنا، یہ سارے کے سارے جو ہے اسی زمانے کے لیل و نہار سے، دن رات سے اس کا تعلق ہے، اس لیے یہ مناسبت ہے قسم اور جواب قسم۔ اور ایک اور جواب اس کا یہ دیا گیا کہ مناسبت یہ ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے وہ چیز بعد والے مضمون کے لیے گواہ کے طور پر ہوتی ہے، اور وہ گواہ کے طور پر ہوتی ہے اور شاہد کے طور پر ہوتی ہے۔ تو یہاں گویا یہ کہا گیا کہ بھائی یہاں اس قسم کی حیثیت ایک شاہد کے قائم مقام ہے اور گواہ کے قائم مقام ہے، اور وہ اس طرح کہ زمانہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کی تاریخ اور اس میں قوموں کے زوال اور قوموں کے عروج کے واقعات پر نظر دوڑائی جائے تو آدمی اس یقین پر پہنچ جائے گا کہ بھائی صرف یہ 4 کام جو آدمی کرے گا وہی آدمی نقصان اور خسارے سے بچ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور بچ نہیں سکتا، اور دنیا کی تاریخ اس بات پر گواہ اور شاہد ہے، اس لیے یہ قسم اٹھائی۔ تو قسم اٹھائی والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یہ انسان خسارے میں ہے۔ یہاں ایک اور بات بتائی تجارت کی، کہ زمانے کی قسم کھائی اور کہا انسان خسارے میں ہے، تو پتہ چلا کہ انسان کا ہر لمحہ، دن، مہینے، سال، گھنٹے، یہ سارے کے سارے استعمال ہو رہے ہیں۔ جب استعمال ہو رہے ہیں تو اس انسان نے اپنی زندگی کو انویسٹ کر لیا ہے، تجارت میں لگا دیا اس نے اپنی زندگی کو۔ اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا دے؟ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ تو ہر انسان نے اپنی زندگی کو انویسٹ کر لیا ہے، تجارت میں لگا دیا ہے، کس کے لیے؟ نفع حاصل کرنے کے لیے۔ اور آپ دیکھتے ہیں جب آدمی کوئی چیز سرمایہ انویسٹ کرتا ہے تو آخر میں دیکھتا ہے نفع کتنا آیا، وہ اپنے بینک چیک کرتا رہتا ہے اکاؤنٹ، اور کرتے کرتے اتنا نفع ہو گیا، اتنا نفع ہو گیا، اتنا نفع ہو گیا، وہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن ہماری زندگی 100 سال زندگی، 70 سال، 80 سال زندگی، 60 سال زندگی، یہ انویسٹ تو کی، ایک دن گزرا تو 70 سال میں سے ایک دن کم ہو گیا، 2 دن گزرے 70 سال میں سے 2 دن کم ہو گئے، 3 گزرے تو 3 کم ہو گئے، لہٰذا یہاں نفع نظر نہیں آ رہا، یہاں نقصان ہی ہوتا جا رہا ہے، نقصان ہی ہوتا جا رہا ہے، اس تجارت میں نقصان ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ پورے 70 سال 60 سال گزرے، دنیا سے جانے لگا تو نقصان ہی نقصان۔ لیکن کہا ہاں انسان تو ایک چیز کر، اور وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ تو اس کے بدلے میں اپنے رب کی عبادت کر، ایمان والی زندگی گزار لے، اعمال والی زندگی گزار لے، تو جو تیرا خسارہ اور نقصان ہونے والا تھا وہ ختم ہو جائے گا، اور اللہ اس کے بدلے میں تجھے بہت کچھ عطا کر دے گا۔
ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرمانے لگے کہ میں بازار میں گیا تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا برف بیچ رہا تھا اور برف پگھلتی جا رہی تھی اور وہ اپنا نقصان خسارہ دیکھ رہا تھا، پریشان، اور کوشش کر رہا ہے کہ یہ برف جلدی بک جائے میرا نقصان نہ ہو، بس بکے تاکہ میرا نقصان نہ ہو، میرا خسارہ نہ ہو۔ کہا اس وقت مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ زندگی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے۔ جب برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے، روزانہ ایک دن کم ہوتا جا رہا ہے، ایک رات کم ہوتی جا رہی ہے، تو لہٰذا اب اس میں خسارہ ہے، اور یہ خسارہ کیسے ختم ہوگا؟ جب آدمی ایمان اور اعمال والی زندگی بسر کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ایک راستے سے ایک کانٹا اٹھائے گا، اس پر ایک لمحہ لگے گا اس کا اٹھانے پر کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اللہ 10 گنا اس کو اجر زیادہ دے دے گا، یہ اس کا بدلہ ہو جائے گا۔ پھر ایک نیکی کرے گا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرے گا 10 کے برابر اجر مل جائے گا، یہ وہاں اس کو نفع ملتا جائے گا، یہ خسارہ اس کا اس طرح پورا ہو جائے گا۔ یہ جو اس کو خسارہ ہو رہا ہے، فرمایا یہ ایسے پورا ہوگا، تو یہاں کہہ دیا ان الانسان لفی خسر، یہ انسان یہ خسارے میں ہے، اس کی زندگی جا رہی ہے۔ ہاں، خسارہ ختم کیسے ہوگا، نفع کی طرف کیسے بدلے گا؟ الا الذین آمنوا، ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ پر ایمان، اللہ کی وحدانیت پر ایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر، قرآن پر ایمان، اور فرشتوں پر ایمان، جنت جہنم پر ایمان، ایمان لے کر آئے، اور ایمان بھی کیسا؟ حضرات صحابہ کی طرح۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ایسا ایمان لے کر آئے جیسے صحابہ نے ایمان لایا تو بس یہ ہدایت پر ہوگا۔ اور صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ اتنا مضبوط کہ دنیا کی طاقت ان کے ایمان کو ان سے نہیں چھین سکتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے اور تپتی ریت پر لٹایا ہوا ہے، اور اوپر سینے پر بھاری پتھر ہے، گھسیٹا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی زبان سے کیا احد احد کا کلمہ نکل رہا ہے، مار مار کر تھک گئے۔ حضرت زنیرہ کو اتنا مارا بینائی ختم ہوگی، لیکن ایمان سینے سے نہیں نکال سکے۔ حضرت ناہدیہ کو مارا، چمڑی ادھیر دی، لیکن ایمان سینے سے نہیں نکال سکے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر لٹا دیا، اور انگارے چربی پگھلنے سے انگارے بجھ گئے، لیکن ایمان دل سے نہیں نکال سکے۔ ایسا ایمان ہو۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال۔ ایمان کے بغیر اعمال معتبر نہیں ہیں، ایمان ہوگا تو اعمال معتبر ہوں گے۔ نیک اعمال ہیں، پھر کیا ہے؟ نماز پڑھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ پھر اعمال ہیں تو نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اور زکوٰۃ ہے، صدقہ اور خیرات ہے، یہ اس کی قبر کے اندر اس کے لیے باڈی گارڈ بن جائیں گے، اور قیامت تک جب قیامت برپا ہوگی، سور پھونکا جائے گا، تو اس طرح یہ حفاظت کے ساتھ اٹھا کر اس کو لے جایا جائے گا میدان محشر کی طرف۔ فرمایا ایمان الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وہ خسارے اور نقصان میں نہیں ہیں۔ نیک اعمال کرے ورنہ گیا۔ آگے فرمایا وتواصوا بالحق، اچھا جی ایمان لے آیا، نیک اعمال کیے، پھر کہا دوسروں کو بھی حق کی وصیت کرتا رہا۔ وصیت کہا جاتا ہے آدمی دوسرے کو مرتے وقت، دنیا سے جاتے وقت دوسرے کے لیے کوئی اچھی باتیں کرے، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ تو دوسروں کو حق کی نصیحت کر رہا ہے، ایمان لاؤ، کلمہ پڑھو، جس سے آج کل کے زمانے میں کہ امر بالمعروف، دعوت و تبلیغ، دوسرے کو دعوت دے رہا ہے، دوسرے کو تبلیغ کر رہا ہے کہ بھائی نیک اعمال کرو۔ آپ دیکھتے نہیں ہمارے بھائی جا کر دروازوں پر دستک دے دے کر اندر سے آتا ہے غصے میں، کیوں میرے دروازے پر آئے ہو؟ پھر دوبارہ چلے جاتے، کیوں یار مسجد میں آ جاؤ، مسجد میں بلایا جاتا ہے۔ یہ ہے کہ وتواصوا بالحق، اور آگے اس کے ساتھ وتواصوا بالصبر، جب تکلیف آئی دروازے پر آ کر وہ گالی دے رہے، دوسرے کو کہتے یار کوئی بات نہیں، صبر کر لو، صبر کر لو، صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ لہٰذا یہ 4 اوصاف سے متصف لوگ خسارے میں نہیں ہوں گے، باقی سب نقصان اور خسارے میں ہوں گے۔ تو کیا پتہ چلا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور اس پر جو تکلیفیں آئیں ان کو برداشت کیا جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، آپ گئے ابو جہل کے دروازے پر، رات کا وقت ہے، سخت آندھی چل رہی ہے، دستک دی، ابو جہل آیا، کہا آج جو آدمی آیا ہے جو بات کہے گا مانوں گا، اس لیے کہ اس
آندھی میں اور بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، میرے دروازے پر جو آئے یقیناً میرا خیر خواہ ہوگا۔ دروازہ کھولا تو دروازے پر کائنات کے امام عبداللہ کے در یمین، آمنہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کہا کہ میں نے کہا تھا جو آیا آج اس کی بات مان لوں گا، لیکن آپ کی بات نہیں مانتا۔ یہ کتنی بڑی بات تھی، کتنا بڑا دھچکا، لیکن صبر کیا کیا؟ واپس آئے، ہاتھ اٹھا دیا، یا اللہ ابو جہل کے دروازے پہ گیا تھا، اس نے انکار کر دیا، اللہ اس کو ہدایت کی دولت سے مالا مال کر۔ یہ ان کی تکلیفوں پر صبر کرنا۔ ایک جگہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں حیران، ایک آدمی گیا، اس کا ہاتھ نیچے گیا اور مٹی اٹھا کر دوسرے کے چہرے پر مار رہا ہے، میں حیران کیوں مار رہا ہے اس کے چہرے پر؟ میں ابھی تک کہتے ہیں میں ایمان نہیں لایا ہوا تھا، قریب گیا کہ دولت مانگ رہے، کیا مانگ رہے؟ دیکھا نہیں، وہ سے کہہ رہے تم کلمہ پڑھ لو تاکہ جنت میں چلے جاؤ، اور اس نے چہرے پر مٹی مار لیا، الیاذ باللہ، تھوک لیا۔ اور میرے آقا پھر رات کو مصلی بچھا کر صبر کیا ہے، یا اللہ ان کے پاس گیا تھا، انہوں نے نہیں مانا، اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ یہ کیا ہے؟ حق کی تلقین، اور اس پر تکلیفیں آئیں، صبر کر دیا جائے، برداشت کر لیا جائے اور صبر کیا جائے۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کے کئی معنی بتائے مفسرین کرام نے۔ ایک یہ ہے کہ صبر عن المعاصی، گناہوں سے بچے آدمی، گناہوں کو چھوڑے، یہ بھی صبر ہے۔ اور دوسرا صبر علی الطاعات، نیکیوں پر لگا رہے، یہ بھی صبر ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ شدائد، مشکلات، پریشانیاں آئیں ان کو بھی برداشت کر لے، یہ صبر ہے۔ لہٰذا فرمایا دوسروں کو صبر کی تلقین کریں۔ یہاں اس صورت سے کیا ہمیں ایک اور چیز ملی؟ وہ سبق یہ ملا ہمیں کہ یہاں جو ہدایت ایک دی گئی وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنا عمل تو قرآن و سنت کے مطابق کر لینا چاہیے، ضروری ہے، لیکن یہ سوچنا چاہیے جتنا مجھے اپنا عمل قرآن اور سنت کے مطابق کرنا میرے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے اتنا ہی اہم اور ضروری ہے کہ میں دوسرے مسلمانوں کو بھی ایمان اور عمل صالح کی طرف بلاؤں، ان کو بھی دعوت دو، اور خصوصاً یہ کوشش کرے کہ اپنے رشتہ دار، اہل و عیال، بیوی بچے، بہن بھائی، رشتہ دار، احباب، متعلقین، ان کو بھی برے اعمال سے بچاؤں، اس میں غفلت نہ برتے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہاں جی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے میں تو پڑھتا ہوں، دوسرا مرضی جو ہو، نہ، اگر یہ ایسا نہیں کرے گا یہ گناہ گار ہوگا۔ اس کو بھی چاہیے کہ کوشش کرے، میں آتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، میرا بھائی سویا ہوا ہے، وہ کیوں نہیں آتا، مجھے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میں سود سے بچ رہا ہوں، میرا بھائی کیوں نہیں بچ رہا ہے سود سے؟ میں گناہوں سے بچ رہا ہوں، یہ کافی نہیں، میرے ذمہ ہے کہ میں اس کے لیے بھی کروں۔ مَن رَأَىٰ مِنکُم مُنکَرًا فَلْیُغَیِّرْهُ بِیَدِیہِ، ہاتھ سے روکے، برائی دیکھے، فَإِن لَّمْ یَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، پھر زبان سے، فَإِن لَّمْ یَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِکَ ضَعْفُ الْایمان، اور اگر ہاتھ زبان سے بھی نہ ہو سکے تو پھر ہاتھ دل سے برا سمجھے، اور یہ تو ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ تو یہ نہ کہ بھائی میں تو پڑھ لیتا ہوں، وہ جانے اس کا رب جانے، نہ، ہم جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور یہ کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام اللہ رب العزت نے ختم نبوت کے صدقے ہمارے ذمہ ڈالا ہوا ہے۔ جب ہمارے ذمہ ڈالا ہے تو ہم ان سے ضرور کریں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمائے، اے علی، اگر تیری وجہ سے ایک آدمی ایمان کے اندر داخل ہو جائے، یہ سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے تیرے لیے۔ تو اس لیے اس کی یہ بھی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نا جی دوسرا جو مرضی کرے میں نہ کروں۔ ہمارے ذمہ یہ ہے، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ۔